پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ صدر آصف علی زرداری کی بیماری اور اس کے اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں ملک اور قوم کے اوپر، ہم آپ کو آئینی معاملات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ کسی فرد کی صحت کا معاملہ نہیں ہے، یہ صدر کے عہدے سے متعلق یہ صحت کا معاملہ قومی معاملہ بن سکتا ہے۔ تو اگر یہ بیماری طویل ہوتی ہے تو اس کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں، آئین کے آرٹیکل 47 کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ صدر کی برطرفی یا مواخذہ، اگر آپ پہلے ہی شق کو فی الحال بھول جائیں تو ایک تو واضح طریقہ ہے کہ دستور کی خلاف ورزی یا فاش غلط روی کے الزام میں صدر کا مواخذہ کیا جا سکتا ہے، اور مواخذے کا پھر بڑا لمبا چوڑا ایک تفصیل بیان کی گئی ہے کہ مواخذے کو کس طریقے سے پروسیس کرنا ہے اور ڈسکوالیفیکیشن کس طریقے سے ہو سکتی ہے، اور اس میں دونوں ایوانوں کا مشترکہ رول کیا ہوگا۔ عموماً امپیچمنٹ کا پروسیس جو ہے، کیونکہ صدر مملکت کا عہدہ جو ہے وہ ستون ہے وفاق کا، تو اس کی امپیچمنٹ کے معاملے کو انتہائی کمپلیکس رکھا گیا ہے۔ ایک اور معاملہ ہے جو پہلی ہی شق کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، جو مواخذے سے علاوہ ہے، جس کا تعلق صدر کی جسمانی دماغی نااہلیت سے متعلق ہے، اور دستور میں لکھا ہوا ہے کہ دستور میں شامل کسی امر کے باوجود صدر کو اس آرٹیکل کے احکام کے مطابق جسمانی یا دماغی نااہلیت کی بنیاد پر اس کے عہدے سے برطرف کیا جا سکے گا۔ یہ آپریٹو کلوز ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ صدر اگر کسی بھی وجہ سے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے قابل نہ رہے یا وہ نااہل قرار دیا جائے ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر، تو وہ صدر کے عہدے پر فائز نہیں رہ سکتا۔ اب اس کی تشریح میں اگر آپ جائیں تو تشریح میں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ یہ ڈٹرمن کون کرے گا کہ صدر مملکت جو ہے وہ ذہنی طور پر اس قابل نہیں ہے، کوئی بھی صدر، یا جسمانی طور پر اپنے فرائض کی انجام دہی صحیح طریقے سے نہیں دے سکتے۔ یہ نہ صدر خود کہے گا، نہ صدر کے قریبی رفقا کار کہیں گے، نہ صدر کی پارٹی کہے گی، یہ ایک میڈیکل بورڈ ڈٹرمن کرے گا۔ اور وہ میڈیکل بورڈ کون فارم کرے گا؟ اس میڈیکل بورڈ کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ نہ صرف جنرل فزیشین ہو سکتے ہیں، اس کے اندر کارڈیالوجسٹ بھی ہوں گے، اس کے اندر سائیکیٹرسٹ بھی ہوں گے۔ وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ ڈٹرمن کریں گے کہ صدر کی ذہنی اور جسمانی کیفیت کیا ہے۔ معاملہ چونکہ اتنا سینسٹیو ہے، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ صدر مملکت کے جو ترجمان ہیں ان کے بیان پر ہی اکتفا کر لیا جائے۔ اگر یہ بیماری طوالت پکڑتی ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ اس قسم کے بورڈ کے بنانے کی باتیں بھی آپ کو سننے میں ملیں۔ اگر یہ بیماری طوالت پکڑتی ہے ناظرین، تو پھر ظاہر ہے صدر کا عہدہ ہے وہ خالی نہیں رہ سکتا۔ آئین کے اندر اس امر کے حوالے سے آرٹیکل 49 لکھا ہوا ہے کہ چیئرمین یا اسپیکر قائم مقام صدر ہوگا یا صدر کے کارہائے منصبی انجام دے گا۔ جو چیئرمین سینٹ ہیں آلریڈی وہ بن چکے ہیں قائم مقام صدر، لیکن ناظرین ایک دلچسپ صورتحال اس حوالے سے جنم لے سکتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر موجودہ سینٹ چیئرمین کسی وجہ سے سینٹ کے چیئرمین نہ رہ سکیں یا وہ چھٹی پہ چلے جائیں، تو پھر اسپیکر صاحبہ جو ہیں فہمیدہ مرزا صاحبہ، وہ پاکستان کے صدر کا عہدہ عارضی طور پر سنبھال سکتی ہیں۔ اور اگر آپ پاکستان کی سیاست کو پچھلے 3-4 مہینے سے دیکھ رہے ہیں تو اگر اس طرف ڈیولپمنٹس جاتی ہیں اور اسپیکر صاحبہ صدر کا عہدہ سنبھالتی ہیں، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کی سیاسی امپلیکیشنز سندھ کے اندر کیا ہو سکتی ہیں، اس کی سیاسی امپلیکیشنز صدر آصف علی زرداری کے جو قریب ترین رفقا کار ہیں ان کے حوالے سے کیا ہو سکتی ہیں، کیونکہ اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہیں وہ بہرحال دوست نہیں سمجھی جاتی جو قریب ترین پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں صدر زرداری کے، لیکن یہ وہ ممکنات ہیں، وہ امکانات ہیں جو آئینی طور پر لکھے گئے ہیں۔ اگر صدر آصف علی زرداری کی بیماری طوالت پکڑتی ہے تو یہ صورتحال سامنے آ سکتی ہے۔ سعید الزماں صدیقی صاحب جو فارمر چیف جسٹس ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ کے، ان سے بھی ہم نے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اس صورتحال میں صدر مملکت کے عہدے کو کس طریقے سے کون ریٹین کرے گا، جو نااہلیت کی بنیاد رکھی گئی مواخذے کے علاوہ اس کی قانونی شکیں اور کیا ہو سکتی ہیں، پہلو اور کیا ہو سکتے ہیں۔ تو ایک قانون دان اور آئین دان کے حوالے سے انہوں نے ہمیں یہ بتایا۔ پریزیڈنٹ کے خلاف اگر کوئی امپیچمنٹ کی پروسیڈنگ آتی ہیں تو 2 گراؤنڈ پہ ہو سکتی ہیں، یا مس کنڈکٹ کے گراؤنڈ پہ یا انکیپیسٹی ذہنی بیماری
یا کوئی ایسی بیماری جس کی وجہ سے وہ کام نہ کر سکتا ہو۔ ذہنی بیماری سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسی بیماری ہونی چاہیے جو وہ اس کے فرائض میں مداخلت کرے، یا اس کو وہ اس بیماری کی وجہ سے وہ اپنے فرائض صحیح طور پر انجام نہیں دے سکتا۔ جہاں تک اس بیماری کے تعین کا تعلق ہے، دوسرا سوال جو آپ کا ہے کہ اس کا کون تعین کرے گا، تو اس کی پہلی بات جو ہے، جو لوگ جو ریزولوشن پیش کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ میڈیکل ایویڈنس پیش کریں جس کی بیسس پر ہاؤس اس بات کا تعین کرے کہ کیا واقعی پریزیڈنٹ ایسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ اپنے فرائض انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اور جب وہ پیش کر دیتے ہیں تو پھر اس کا فیصلہ کرنے کا کام جو ہے وہ پارلیمنٹ کرتی ہے اپنے جوائنٹ سیشن میں۔ اور جب ایک دفعہ جوائنٹ سیشن کے اندر پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر دے کہ واقعی پریزیڈنٹ کی بیماری ایسی ہے کہ وہ ذہنی طور پر اپنے فرائض انجام نہیں دے سکتا، تو پھر اس کے بعد اس کا امپیچمنٹ ہو جاتا ہے، وہ سیٹ جو ہے ویکیٹ ہو جاتی ہے، پھر نئے انتخابات ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کے لیے۔ یہ وہ آئینی معاملات ہیں ناظرین جو صدر کی بیماری سے متعلق جڑے ہوئے ہیں۔ اگر صدر آصف علی زرداری پاکستان واپس آتے ہیں صحت یاب ہو کر، تو صحت یابی کا سرٹیفکیٹ ان کو کون دے گا، اور اگر وہ صحت یاب ہونے میں ان کو دیر لگتی ہے تو اس کے بعد کیا معاملات آئینی طور پر سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ صرف آئینی معاملات نہیں ہیں، ان کے سیاسی نتائج بھی نکل سکتے ہیں۔ جب بریک کے بعد میں آپ کے پاس واپس آؤں گا تو دو پہلو سیاسی اور قومی آپ کے سامنے رکھوں گا جن کا براہ راست تعلق صدر آصف علی زرداری کی بیماری کے ساتھ ہے۔ کسی فرد کی بیماری نہیں ہے، یہ صدر مملکت کے عہدے پر فائز شخص کی بیماری ہے، اور چونکہ عہدہ اہم ترین ہے لہٰذا اس بیماری کی امپلیکیشنز بھی اہم ترین ہو سکتے ہیں۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو باقی معاملات آپ کے سامنے رکھیں گے۔